ان مہینوں کو جو ہے بہت قیمتی ہے. ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھے کہ کسی نہ کسی نیک عمل کی طرف لگا رہے، چھوٹا ہو بڑا ہو زیادہ ہو، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھے کسی نیکی کی طرف. ظاہر ہے غفلت تو چالی ہے انسان پر، لیکن بار بار سوچے کہ حج کے ایام ہے، اللہ نے اس میں بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑا انعام ہے، پھر نصیب ہونا ہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر درود شریف، بس ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھے انسان کو. بہت بڑی چیز ہے انسان کو یہ عادت پڑ جائے کہ آدمی حریص بن جاتا ہے. پہلے عادت ڈالنی پڑتی ہے، پھر عادت بڑھتی شروع ہو جاتی ہے، پھر آدمی حریص ہو جاتا ہے کہ ہر وقت چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میں نیک کام کروں. میں نے سنا ہے اللہ والوں سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کی مجالس ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا پھر میں بھی ان درویش کی مجلس میں جا کے بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو حاصل کروں. اللہ والوں کی مجالس میں کتنی 120 رحمتیں. اللہ کے والوں کی مجلس میں ہوتا گیا اللہ جتنی رحمتیں ڈالتا ہے اس میں 120 رحمتیں الحمدللہ. وہاں پہنچ جائے انسان خالی جائے گا. خود سوچیں تھے مجلس میں کیا ہوتا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں کیا خاصیت ہے، کیا وجہ ہے. کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں جب اللہ کے والوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں جب تک بیٹھے ہیں گناہ نہیں ہوتا، اور خود بخود گناہ کی کیفیت نہیں آنے دیتی. کسی قسم کا گناہ گار آدمی ہو اس کو خیال ہی نہیں آتا، گناہ تصور ہی نہیں کرتا. یہ رحمت یہ اللہ کی رحمت ہے نا. نہ شیطان وار کر سکتے ہیں اور نفس وار کر سکتے ہیں. اتنی زبردست چیز بن جاتی ہے وہ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں. اور دوسری چیز بتائیے وہ بہت عجیب چیز ہے اللہ نے مجلس. وہ کیا چیز ہے کہ خود بخود اس کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ وہ جتنے چپٹے ہوتے ہیں گناہ جب تک مجلس میں بیٹھتے ہیں اس رحمت کے صدقے سے اس کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں. مجلس نکلتے تو ہلکا ہو کے نکلتا ہے اس مجلس سے. دیکھیں کتنا آسان اللہ نے راستہ دیا ہمیں. اگر کہیں تو اللہ والے بیٹھتے ہوں کوئی کہیں تو کوئی مجھ میں لگتا ہو کہتا تیسری خاصیت کیا ہے اس مجلس کی. کہتے ہیں تیسری خاصیت ہے کہ وہاں ہوتے ہی سب اللہ کا ذکر ہے. بولے سبحان اللہ.